آپ کا امتحان آپ کا امتحان بچوں آج ہے آپ کا امتحان، چلو دیکھیں کون دے گا جواب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص مجھ پہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، ہم آپ کو ایک بار پھر آپ کے بہت پیارے پروگرام آپ کے امتحان میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ اور اس پروگرام میں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ ایک کو ہوسٹ ہوتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ایک نئے بچے ہیں۔ جی، آپ کا نام؟ محمد رمضان آزاد طاری۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ آپ کو تو ماشاءاللہ ہم نے دیگر سلسلوں میں بھی دیکھا ہے ماشاءاللہ کڈس مدنی چینل پہ۔ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ 2 مہمان ہوتے ہیں اور مہمان کے ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں۔ تو سیدھے ہاتھ کی طرف ہمارے نعت خواں ہیں، ان کے ساتھ بھی ایک بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ الٹے ہاتھ کی طرف ہمارے ایک مبلغ ہیں، ان کے ساتھ بھی ایک بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جی حضور، آپ کا نام؟ حسان آزاد طاری۔ آپ کا نام بیٹا؟ محمد عمیر۔ جی، محمد محسن الطاری۔ یہ محسن الطاری تو ہمارے مدنی چینل پہ آپ نظر آتے رہتے ہوں گے آپ کو مختلف سلسلوں میں۔ ماشاءاللہ یہ آج ہمارے مہمان بنے۔ جی، آپ کا نام بیٹا؟ محمد فرقان۔ ماشاء اللہ۔ جی رمضان بھائی۔ ہمارے اس پروگرام کا نام ہے آپ کا امتحان۔ اس میں ہوتے ہیں ہمارے ساتھ 2 مہمان اور ان کے ساتھ 2 بچے۔ جی، تو اس میں ہوں گے مختلف سیگمنٹ۔ چند سیگمنٹس کے نام یہ ہیں۔ ہمارا سیگمنٹ ہوگا ایک لفظ ایک خیال، سنائی جائے گی ایک کہانی اور پوچھے جائیں گے اس کے متعلق سوالات، ہوگا اشعار چیلنج اور آزمائی جائے گی آپ کی قسمت اور دکھائی جائے گی پکچر اور اس کو پہچانیے آپ۔ کس کی آزمائی جائے گی قسمت؟ ہاں ان مہمانوں کی۔ تو آئیے بچوں، پیارے بچوں جو اس وقت ہمیں چینل کی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، آئیے بڑھتے ہیں ہمارے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے ایک لفظ ایک خیال۔ اس سیگمنٹ میں ہم ہمارے مہمانوں کو ایک لفظ دیں گے اور وہ لفظ سنتے ہی ان کے ذہن میں جو پہلا خیال آتا ہے، کوئی نصیحت کی بات آتی ہے، کوئی اچھی بات آتی ہے، تو وہ ہمیں شیئر کریں گے۔ تو جی رمضان بھائی، سیدھا سے شروع کریں۔ حسان بھائی آپ سے ہے میٹھا۔ میٹھا۔ محمد، نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ماشاء بات اللہ۔ ہے؟ کھٹا۔ ٹافی۔ حلوہ۔ میٹھا۔ میٹھا تو پہلے آ گیا نا، حلوہ بھائی بولو پسند ہے؟ آپ کا حلوہ پوری مجھے بہت پسند ہے۔ حلوہ پوری حلوہ پسند ہے نا؟ پسند ہے۔ پسند ہے حلوہ۔ پوری۔ پوری چلے وہ رات کو بنائی جاتی ہے۔ کنڈے، جو کنڈے ہوتے ہیں ہمارے امام جعفر صادق کے، اس میں کھیر اپنا پوڑی کا استعمال ہوتا ہے۔ جی، بادام۔ بادام یاداشت کو تیز کرنے کے لیے۔ اخلاق۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ جی آگے اگلا۔ حالت۔ اپنی حالت درست رکھنی چاہیے۔ خاموشی۔ خاموشی، ایک چپ سو سکھ۔ صحیح بات۔ سکون۔ سکون مدینے میں ہے۔ میرے ذہن میں آیا نماز۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ پہلا ایک خیال ہے سکون سن کے نماز، کہ نماز میں جتنا سکون ہے، رب کی بارگاہ میں جتنا جھکنے میں سکون ملے گا اتنا کہیں نہیں مل سکتا آپ کو، ایسا سکون کہیں نہیں مل سکتا آپ کو۔ جی آگے۔ خوشبو۔ خوشبو، گلاب۔ ہوا۔ ہوا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی۔ واہ کیا بات ہے۔ آئیے اب بڑھتے ہیں ہمارے دوسرے مہمان کی طرف، محسن بھائی کی طرف۔ دور۔ اپنوں سے دور نہ ہو۔ بہار۔ مدینے کی گلیوں میں بہار ہے۔ باقی۔ باقی، اللہ باقی ہے۔ بادشاہ۔ بادشاہ، اللہ سارے جان کا بادشاہ ہے۔ پسند۔ ہم کو تو وہ پسند جسے آئے تو پسند، کسے تو پسند؟ یعنی کس ہم کی کو طرف نسبت کر؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ مولانا حسن رضا خان صاحب کا یہ شعر ہے نا،
اس کا یہ مصرع ہے، کیا فرماتے ہیں؟ ہم کو تو وہ پسند جسے آئے تو پسند، اپنا ہے وہ عزیز جسے تو عزیز ہے۔ واہ واہ۔ جی آگے ہے بیماری۔ بیماری اللہ کی نعمت ہے۔ مضبوط۔ مضبوط، امیر اہل سنت اس دور میں ایک مضبوط انسان ہے، بزدل۔ کس حوالے سے مضبوط انسان؟ ہر حوالے سے، چاہے وہ آپ کی ہمت کو دیکھا جائے، صبر کو دیکھا جائے، آپ کے استقامت کو دیکھا جائے اور دیگر آپ کی صفات کو دیکھیں تو آپ ایک مضبوط انسان ہیں۔ وہ ایک الفاظ عطار، ایک الفاظ میں پوری ایک دنیا ہے، سمجھا؟ بالکل، ہر حقیقت، چیز ان کے اندر موجود ہے، حقیقت، ہر چیز۔ حقیقت۔ آپ جس پہلو میں آپ امیر علیہ سنت کے چلے جائیں آپ کو مزہ ہی آ جائے گا۔ عطار وہ گلزار ہے، بے خار ہے، عطار ہے۔ واہ واہ۔ بزدل۔ بزدل، بزدل کو کبھی دوست نہ بناؤ۔ پیر۔ پیر ہو تو عطار جیسا۔ جمعرات۔ جمعرات کو مسلمان فاتحہ دلاتے ہیں، اونچائی۔ جبل احد کی۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ تو یہ جو ہمارا پہلا سیگمنٹ تھا، ایک لفظ ایک خیال، یہ جو ہم نے بڑوں کے ساتھ کرنا تھا وہ ہمارا پورا ہوا۔ اب رمضان بھائی جو ہے وہ بچوں کے ساتھ کریں گے، ایک لفظ ایک خیال۔ بچوں کے ساتھ تو بڑا کر رہے ہیں۔ نہیں، ہم نے رمضان بھائی کو سب دیا، رمضان بھائی سب کریں گے۔ نیک۔ ہمیں نیک بننا چاہیے، ماشاءاللہ۔ واہ صاف۔ ہمیں صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے، واہ واہ۔ زمین۔ آسمان، سچائی۔ ہمیں سچ بولنا چاہیے، بولنا۔ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ جی عمیر بھائی سے تو پورے ہو گئے، اب ان سے شروع دوسرے بچے کی جائے۔ فرقان بھائی سے۔ تنگ۔ تنگ، ہمیں امی ابو کو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرو گے، تیز۔ نہیں، چلیں آگے۔ تیز۔ ہوا تیز چلتی ہے۔ اچھا، ہوا تیز چلتی ہے، واہ بھائی واہ واہ۔ تازہ۔ پھل، ٹھنڈا۔ پانی، ثواب۔ ماں باپ کی بات ماننے سے ثواب ملتا ہے۔ واہ، ماشاءاللہ۔ ہمارا پیارے بچوں، ہمارا پہلا سیگمنٹ اپنے اختتام کو پہنچا، ختم ہوا۔ آئیے اب بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی جانب۔ کیا نام ہے دوسرے سیگمنٹ کا؟ ایک کہانی۔ اچھا رمضان بھائی، ویسے کہانی پہ بڑھنے سے پہلے یہ بتائیں اس سیگمنٹ میں جیتا کون؟ سب نہیں ماشاءاللہ، سارے جوابات درست دیے۔ تو یہ تو صحیح غلط تو تھا ہی نہیں نا، اس میں تو ہمیں ایک خیال معلوم کرنا تھا۔ اس نے جلدی جواب دیا۔ ویسے سب سے جلدی تو اس میں عمیر بھائی نے دیا۔ واہ واہ واہ۔ عمیر بھائی چھوٹے بچے نے، جی بچہ بچی کی طرف ہی جاتا ہے، بڑوں کی طرف تو آتا ہی نہیں ہے۔ چلے ماشاءاللہ، ہمارا یہ سیگمنٹ ختم ہوا۔ آئیے اب بڑھتے ہیں ایک کہانی کی طرف۔ ایک واقعہ ہمارے بہت ایک بزرگ کا، اور ہمارے مہمان جو ہے ان سے آخر میں، اس واقعے کے آخر میں رمضان بھائی آپ سے سوالات کریں گے اس واقعے سے ریلیٹڈ۔ تو واقعہ جو ہے وہ غور سے سننا ہے۔ ایک نیک شخص کی گھر کی دیوار اچانک گر گئی، وہ بہت پریشان ہونے لگا، اور وہ اس پریشانی کی حالت میں گھر کی دیوار واپسی بنانی ہے۔ وہ گھر سے نکلا اور ایک چوراہے پر پہنچا۔ وہاں اس نے مختلف مزدور دیکھے، اس میں ایک نوجوان بھی تھا جو سب سے الگ تھلگ کھڑا ہوا تھا۔ وہ شخص کہتا ہے، میں اس نوجوان کے پاس گیا اور کہا کہ کیا آپ مزدوری کریں گے؟ گارے کا کام ہے، گارے سیمنٹ کا کام ہے، مطلب دیوار وغیرہ بنانا سیمنٹ کا کام ہے۔ تو نوجوان کہنے لگا ٹھیک ہے، لیکن میری 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ تم میری مزدوری وقت پہ ادا کرو گے۔ دوسری شرط یہ کہ مجھ سے میری طاقت اور صحت سے مطابق ہی کام لوگے، مطلب جتنی میری صحت ہے، جتنی میری طاقت ہے، آپ میرے سے اتنا ہی کام لوگے۔ پھر تیسری شرط اس نے یہ رکھی کہ نماز کے وقت مجھے نماز ادا کرنے کی اجازت دو گے، نماز کے وقت مجھے روکو گے نہیں۔ میں نے یہ تینوں شرطیں مان لی اور اسے اپنے گھر لے آیا۔ اس کو میں نے اپنا جو کام وغیرہ تھا وہ سمجھایا اور میں اپنے ضروری کام سے چلے گیا۔ جب میں واپس شام کو لوٹا گھر پر تو میں نے دیکھا کہ اس نے عام مزدوروں سے زیادہ کام کیا ہوا تھا۔ میں نے باخوشی اس کو اس کی مزدوری دی، اجرت دی، اور وہ چلا گیا۔ دوسرے دن میں اس کی تلاش میں پھر گھر سے نکلا، دوبارہ اس چوراہے پر گیا، لیکن وہ مجھے نظر نہیں آیا۔
میں نے دوسرے مزدوروں سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ ہفتے میں صرف 1 دن مزدوری کرتا ہے۔ اللہ، یہ سن کر میں سمجھ گیا کہ وہ کوئی عام مزدور نہیں ہے بلکہ کوئی خاص آدمی ہے۔ میں نے ان سے اس کا پتہ معلوم کیا اور اس جگہ پر گیا جو مجھے مزدوروں نے اس کی جگہ بتائی تھی۔ تو جب میں اس جگہ پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ شخص زمین پہ لیٹا ہوا ہے اور بیمار ہے۔ میں نے اس سے کہا میرے بھائی تو یہاں اکیلا بھی ہے اور بیمار بھی ہے، میرے ساتھ میرے گھر چل، مجھے اپنی خدمت کا موقع دے۔ اس نے منع کر دیا، لیکن میرے بار بار اصرار کرنے پہ، میری بار بار انسسٹ کرنے پہ وہ مان گیا۔ لیکن اس نے کہا میری ایک شرط ہے کہ مجھے کھانے کی کوئی چیز بھی نہیں دو گے آپ، مطلب میں کچھ بھی نہیں کھاؤں گا، ٹھیک ہے، یہ میری شرط ہے۔ میں نے یہ شرط مان لی اور اسے اپنے گھر لے آیا۔ وہ 3 دن میرے گھر رہا۔ چوتھے دن جب چوتھا دن تھا اس کو بخار اور تیز ہو گیا۔ اس نے مجھے اپنے پاس بلایا، میرا بھائی لگتا ہے اب میرا آخری وقت آ گیا، لہذا جب میں مر جاؤں تو میری اس وصیت پہ عمل کرنا، جب میری روح نکل جائے تو میرے گلے میں رسی ڈال کر چکر لگوانا اپنے گھر کے باہر اور اعلان کرنا لوگوں دیکھ لو اپنے رب تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں کا یہ حشر ہوتا ہے، شاید اس طرح میرا اللہ پاک مجھے معاف کر دے۔ جب تم مجھے غسل دے چکو تو مجھے انہی کپڑوں میں دفن کر دینا اور بغداد میں خلیفہ ہارون رشید کے پاس جانا اور یہ قرآن اور یہ انگوٹھی انہیں دینا اور میرا یہ پیغام دینا کہ اللہ پاک سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت اور نشی کی حالت میں موت آ جائے اور بعد میں پچھتانا پڑے، لیکن پھر اس پچھتاوے کا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وہ نوجوان مجھے وصیت کرنے کے بعد انتقال کر گیا۔ میں کافی رویا، نہ چاہتے بھی اس کی وصیت پوری کرنے کے لیے میں نے اس کی گردن میں رسی ڈالنے کا ارادہ کیا۔ ابھی ارادہ کیا ہی تھا، کمرے کے کونے سے آواز ہے کہ اس کے گلی میں رسی مت ڈالو۔ کیا اللہ پاک کے اولیاء سے ایسا سلوک کیا جاتا ہے؟ وہ شخص کیا تھا؟ وہ کوئی اللہ کا نیک شخص تھا۔ یہ آواز سن کر میں تو ڈر گیا اور یہ سننے کے بعد میں نے اس کے پاؤں کو بوسہ دیا اور اس کے کفن دفن کا انتظام کرنے چلا گیا۔ اس کو دفن کرنے کے بعد میں اس کا قرآن پاک اور انگوٹھی لے کر خلیفہ کے محل روانہ ہو گیا۔ وہاں جا کر میں نے اس نوجوان کا واقعہ کاغذ پر لکھ کر خلیفہ کو پیش کر دیا کہ خلیفہ کو اس میں لکھا کہ میں ایک پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ خلیفہ نے اس پیغام کے بارے میں پوچھا تو میں نے وہ قرآن مجید اور وہ انگوٹھی جو اس مزدور نے اس کو دی تھی وہ نکال کر سامنے رکھ دی۔ خلیفہ نے یہ چیزیں دیکھتے ہی کہا کہ یہ چیزیں تمہیں کس نے دی؟ میں نے عرض کیا ایک گارا بنانے والے نے۔ خلیفہ نے ان الفاظ کو 3 بار دہرایا، گارا بنانے والا، گارا بنانے والا، گارا بنانے والا، اور رو پڑے۔ گارا بنانے والا بیسیکلی دیوار بنانے والے کو کہتے ہیں، جو سیمنٹ بجری کا کام کرتا ہے اس کو گارا بنانے والا کہتے ہیں۔ کافی دیر رونے کے بعد مجھ سے پوچھا کہ وہ گارا بنانے والا اب کہاں ہے؟ میں نے جواب دیا وہ مزدور فوت ہو چکا ہے۔ یہ سن کر خلیفہ بیہوش ہو گئے اور اثر تک بیہوش رہے۔ میں اس دوران حیران پریشان وہیں موجود رہا۔ پھر جب خلیفہ ہوش میں آئے تو میں نے اس نوجوان کی وصیت بتائی اور وہ پیغام بھی دیا جو اس نوجوان نے خلیفہ کے لیے چھوڑا تھا۔ جب خلیفہ نے یہ ساری باتیں سنی تو مزید غمگین ہو گئے اور مسلسل آنسو بہاتے رہے۔ جب رات ہوئی تو خلیفہ نے مجھ سے اس کی قبر پر لے جانے کی خواہش ظاہر کی تو میں ان کے ساتھ چلے گیا۔ خلیفہ چادر میں منہ چھپائے میرے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ جب ہم قبرستان میں پہنچے تو میں نے ایک قبر کی طرف اشارہ کر دیا، علی جا، یہ اس نوجوان کی قبر ہے۔ خلیفہ اس کی قبر سے لپٹ کر رونے لگا۔ پھر کچھ دیر رونے کے بعد اس کی قبر کے سرہانے کھڑا ہو گیا اور مجھے کہنے لگا، کیا کہنے لگا؟ غور سے سنیے گا مدنی چینل کے ناظرین اور آپ بھی جو ہے۔
یہ نوجوان میرا بیٹا تھا, میری آنکھوں کی ٹھنڈک تھا, سبحان اللہ. میرے جگر کا ٹکڑا تھا. ایک دن یہ رقص و سرور کی محفل میں گم تھا, مطلب موسیقی گانے بازی کی موسیقی کی محفل میں گم تھا کہ مکتب میں کسی بچے نے یہ آیت تلاوت کی. ترجمہ: کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد اور اس کے حق کے لیے جھک جائیں؟ جب اس نے یہ آیت سنی تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے تھر تھر کانپنے لگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے, اور یہ پکار پکار کر کہنے لگا, کیوں نہیں, کیوں نہیں, کیوں نہیں, اور یہ کہتے ہوئے محل کے دروازے سے باہر نکل گیا. اس دن سے اس کے بارے میں ہمیں کوئی خبر نہیں, اور آج تم نے آ کر اس کی ہمیں موت کی خبر دی ہے. اس واقعے سے ہمیں جو بہت ایک بیسک جو خلاصہ ہمیں ملا نا, وہ یہ تھا کہ بچوں کے لیے جو ہے کہ کبھی بھی آپ دیکھیں کہ کہیں گانے کی محفل ہے, کہیں میوزک بج رہا ہے, کہیں ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں, کہیں کارٹون دیکھے جا رہے ہیں غلط, کہیں غلط محفل ہے, کوئی بھی غلط چیز ہے, مطلب جس کام کا اللہ پاک نے منع کیا ہے, آپ دیکھیں کہ وہ اس محفل میں اس جگہ پہ وہ ہو رہا ہے, تو آپ کا کام ہے اس جگہ کو چھوڑ کے چلے جائیں. اس واقعے سے آپ نے یہ سیکھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا ہے انشاءاللہ عز و جل. تو جی تو کہانی تو سنا دی گئی. اب میں آپ سے اس کہانی کے متعلق سوالات کروں گا, دیکھتا ہوں کہ کس نے سب سے زیادہ غور سے سنا ہے. جی احسان بھائی, آپ سے سوال ہے, اس شخص نے اس نوجوان سے کیا کام کروایا تھا؟ گارے کا کام کروایا تھا, مطلب سیمنٹ کا کام, سیمنٹ کا دیوار وغیرہ بنا. صحیح جواب. جی آپ کا جواب بالکل درست ہے. دوسرا سوال محسن بھائی سے, اس نوجوان نے کام کرنے کی کون سی اور کتنی شرائط رکھی تھی؟ اس نے 3 شرائط رکھی تھی. پہلی شرط یہ کہ آپ میری مزدوری وقت پر دے دو گے, دوسری شرط یہ کہ میری طاقت اور میری صحت سے زیادہ کام نہیں لوگے, اور تیسری شرط یہ تھی کہ نماز کا وقت ہوتے مجھے نماز پڑھنے سے منع نہیں کرو. واہ بھائی واہ, جی آپ نے بھی بڑے غور سے سنا, آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے. ماشاء اللہ. جی آپ سے سوال ہے کہ وہ شخص ہفتے میں کتنے دن مزدوری کرتا تھا؟ اچھا یہ آپ اس سے پوچھو بچے سے, بچہ بتا دے گا. وہ شخص ہفتے میں کتنے دن مزدوری کرتا تھا؟ 1 دن. واہ جی انہوں نے بھی بڑی, جی انہوں نے بھی بہت توجہ سے سنا. اب اس بچے سے بھی پوچھ لیتے ہیں. وہ شخص اس نوجوان کا پتہ پوچھ کر جب وہاں پہنچا تو اسے کس حالت میں پایا؟ اس شخص نے اسے بیمار حالت میں پایا. جی وہ نوجوان زمین پر لیٹا ہوا تھا اور اسے سخت بخار تھا. آپ 5واں سوال کریں گے حسان بھائی سے. پھر اس شخص نے اسے کیا کہا؟ اس شخص نے اس سے مخاطب ہو کر یہ کہا کہ تم سخت بیمار ہو, میرے ساتھ میرے گھر چلو, مجھے خدمت کا موقع دو. اس طریقے کے الفاظ اس نے پیش کیے. ان کا جواب بھی بالکل درست ہے. جی محسن بھائی, نوجوان اس کے ساتھ گھر جانے کے لیے کیا شرط رکھی تھی؟ آپ مجھ سے شرائط ہی پوچھ رہے ہیں, کیا بات ہے. کوئی دوسرا سوال کر لیں, چلیں جواب دیتا ہوں. آپ کے حصے میں شاہد آ رہی ہے, کیا کریں. چلیں. اس نوجوان نے شرط یہ رکھی تھی کہ میں آپ کے ساتھ چلا تو جاؤں گا مگر میں آپ سے کھانے کی کوئی چیز قبول نہیں کروں گا. جی ان کا جواب بھی بالکل درست ہے. ماشاءاللہ. اور نوجوان نے مرنے سے پہلے اس کو کیا وصیت کی؟ مرنے سے پہلے یہ وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے گلے میں جو ہے وہ رسی باندھ کر مجھے اپنے گھر کے باہر گھسیٹنے کا ایک تو یہ وصیت کی تھی. اور اس کے بعد جو ہے وہ کچھ چیزیں تھیں جو وہ خلیفہ تک پہنچانے کے لیے کہا تھا. انگوٹھی تھی اور قرآن پاک. بالکل صحیح. یہ 2 وصیت. جی اس کا یہ ہے کہ جب میری روح جسم سے نکل جائے تو میرے گلے میں رسی ڈالنا اور گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانا اور اپنے گھر کے ارد گرد چکر لگوانا اور یہ اعلان کرنا کہ لوگوں دیکھ لو رب تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں کا یہ حشر ہوتا ہے. جب تم مجھے غسل دے چکو تو مجھے انہی کپڑوں میں دفن کر دینا. پھر بغداد میں خلیفہ ہارون رشید کے پاس جانا اور یہ قرآن مجید اور انگوٹھی انہیں دینا اور میرا پیغام بھی دینا کہ اللہ پاک سے ڈرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت اور نشی کی حالت میں موت آ جائے اور بعد میں پچھتانا پڑے, لیکن پھر اس سے
कुछ हासिल ना होगा। इनका जवाब भी दुरुस्त है। मान लिया जाता है। अच्छा ठीक है, मर्जी है। हाँ। जी जब वो शख्स उस नौजवान के गले में रस्सी डालने लगा तो एक कोने से क्या आवाज आई? कोने से आवाज़ आई कि इसके गले में रस्सी मत डालो, क्या अल्लाह के वलियों के साथ ऐसा सलूक किया जाता है? वाह भाई वाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह। आपने भी बड़ी तवज्जो से सुना, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाल्लाह। अब आपके हिस्से में शरायत नहीं आई। वाह भाई वाह, क्या बात। चलिए अगला सवाल। इसके बाद उस शख्स ने क्या किया? इसके बाद वो शख्स खलीफा हारून रशीद की जानिब रवाना हुआ, पैगाम लेके उनके पास। पैगाम लेकर उनकी जानिब रवाना। जी लास्ट क्वेश्चन। वो नौजवान खलीफा हारून रशीद का रिश्ते में क्या था? वो हारून रशीद का बेटा लगता था। जी लगता नहीं था हाँ? था वो नौजवान खलीफा हारून का बेटा था। चले हमारा अब जो है ये वाक़या वाला सेगमेंट भी ख़त्म हुआ। उम्मीद है बच्चों ने भी इससे सबक हासिल करने की कोशिश की होगी। अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह ताला के अहकामात पे चलाने की तौफीक दे। प्यारे बच्चों, इस सेगमेंट का इख्तिताम हुआ, एंड हुआ। अब रमज़ान भाई से पूछते हैं कि कौन कितना था, समझ गए ना आप? जितने थे उतने ही हैं भाई, कहाँ गए? मतलब किसने कितना अच्छा जवाब दिया। इस सिलसिले का नाम क्या है? इस सिलसिले का नाम है आपका इम्तिहान। सुभान आपका इम्तिहान। तो कौन इम्तिहान में अच्छा आपने देखा कि पास हुआ? वैसे तो सब पास ही पास है। अब देखते हैं। मेरे ख्याल में मौसम में इस सेगमेंट में सुभान। ऐसा है, चलो ठीक है। चलें, आपका ख्याल भी ठीक है। सर अल्लाह आपको बरकत दे, नसीब फरमाए। जी तो प्यारे बच्चों, हम आपको आपके इम्तिहान के प्रोग्राम में एक नई एक्टिविटी जो है, नया सेगमेंट हम आपको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, मुतारिफ करवा रहे हैं। इस सेगमेंट में क्या होगा, हमारे लेफ़्ट साइड पे जो है वो बॉक्स है जिसमें 8 तक जो है वो काउंटिंग लिखी हुई है और वो बंद है। इन बॉक्स के अंदर कुछ चीज़ों के नाम लिखे हुए हैं। आप जब वो पर्टिकुलर जो बॉक्स सेलेक्ट करेंगे फिर मैं आपको उसकी हिंट्स दूंगा। ठीक है। जितनी जल्दी और कम हिंट्स में आप पहुंच जाएं, आपको मुबारक। उतने नंबर दिए जाएंगे। हाँ, आपको 4 लाख पॉइंट मिलेंगे। अल्लाह। सही है। अब पहले सीधे हाथ से शुरू करते हैं। जी आप नंबर सेलेक्ट करेंगे। नंबर 2। चलिए, इसमें है हम खाते हैं। हम खाते हैं। एक और हिंट दे दें। खाने में टेस्टी है। टेस्टी है। खजूर। खजूर। डन है। क्या है रमजान में अंदर? खजूर लिखा हुआ भी यही है। खजूर लिखा हुआ है। चलिए भाई, आपका जवाब दुरुस्त है, माशाल्लाह। आप कौन सा नंबर सेलेक्ट करेंगे? आप छठी शरीफ का 6। माशाल्लाह, निस्बती नंबर है। चलें, पहली हिंट सुन्नत है। सुन्नत है। सुन्नत खाने में भी हो सकती है, पहनने में भी हो सकती है और दीगर चीज़ों में हो सकती है। एक और दें। जैसे आपने जो ये 2-3 चीज़ें बोली ना, ये इन्हीं में से है। हो सकता है। आप इशारा दे देना। मर्द इस्तेमाल करते हैं। मिसवाक। डन है। आप क्या कहते हैं? मिसवाक। चलें भाई, इनके कहने पर नहीं 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 रमजान, आपको एक और मौका दे रहे हैं ना। अब आप इशारा थोड़ी ले रहा हूँ आपसे मैं। अब डन करते हैं। मजहबी तबका इस्तेमाल करता है। अगर आप ये खोल लेते तो काम हो जाता। काम हो जाए। काम फाइनल हो जाता ना। हाँ, काम फाइनल हो जाता। मतलब नहीं था वो आपका ना, तो मैंने आपको तीसरी हिंट भी दे दी है। मजहबी तबका इस्तेमाल करता मजहबी तबका इस्तेमाल करता है। है। इमामा। आप पहले इन्होंने, आपने क्या फरमाया था? इन्होंने खजूर फरमाया। इन्होंने कहा। चलें भाई, अब भी इनके कहने पर इमामा। खोल दे। खोल लें। पहले खोल दे। इमामा की है। माशाल्लाह भाई, जवाब आपका दुरुस्त है। अब बच्चे इस वक्त बिल्कुल शार्प माइंड चल रहे। आइए अब बढ़ते हैं हसन भाई की जानिब। जी हसन भाई, कौन सा बॉक्स खोलेंगे? 2 और 6 हो गया। 2 और 6 हो गया। 1 खोल दें। 1 या एक काम करें, ये 5 खोल दें। पंजतन पाक। 5। 5 खोल। जी, मुसलमानों के लिए बड़ी मुकद्दस जगह है। जगह बहुत सारी हैं। बिल्कुल।
ایک اور ہنٹ دیتے. اسلام کی ایک ہسٹری ہے وہاں. یہ بھی کئی جگہ پر ہے. صحیح بات ہے. میں نے پہلی ہنٹ دی نا, اس میں ہے مین چیز. جی جی. مسلمانوں کے لیے بڑی مقدس جگہ ہے. یوں تو سبھی مقدس جگہ ہے, بڑی مقدس جگہ. خانہ کعبہ یا مدینہ شریف میں سے مدینہ ایک ہے اندر کچھ بھی. مدینہ منورہ کر لیں. ڈن ہے. خانہ کعبہ. مدینہ منورہ. خانہ کعبہ بول رہے, مدینہ منورہ. آپ مدینہ منورہ بول رہے. تو دوسری ایک دفعہ آپس میں فیصلہ کریں. فیصلہ نہیں, وہاں نے ایک کعبہ شریف, ایک کعبہ فرما رہے ہیں, ایک مدینہ شریف فرما رہے ہیں. دونوں اتفاق ہونا چاہیے کسی ایک بات. کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. چلے مدینہ. جی آواز صحیح ہے مدینہ منورہ. کیا صحیح ہے, مدینہ منورہ. چلو ٹھیک ہے, کھولیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. کیا مدینہ آپ کا جواب بھی درست ہے, ماشاء اللہ. محسن بھائی. نمبر 4, 4 یار کی نسبت سے. سبحان اللہ. عموماً ہر مسلمان کے گھر میں وہ ہوتی ہے. ہر مسلمان کے گھر میں ہوتی ہے. ایک اور, اس میں بہت سارے قصے بھی لکھے ہیں. قرآن. قرآن پاک. قرآن. قرآن پاک. ڈن. ڈن. چلو بھائی. کھول. قرآن پاک. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. ان کا جواب درست ہے. ہم نے ابھی تک 4 باکس کھلوا لیے اور 4 باکس ابھی بھی بند ہے. کون کون سے باکس کھل گئے رمضان بھائی؟ 2 کھل گیا ہے, 4 کھل گیا ہے, 6 اور 5. 5. تو تھوڑا سا ان کو کھول دو. ہاں صحیح ہے. اب بلاتے ہیں اپنے جو دونوں مہمان بچے ہیں ان کو. کون سا نمبر سلیکٹ کریں گے؟ نمبر 7. اور 7. چلیں. ویسے بچے شارپ ہیں, آج کے بچے شارپ ہیں. پہلی آپ کو جو ہے وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کو بہت پسند ہے. درود پاک. سر آپ کو یا ڈبہ کھول دیں یا پھر مجھے بولے دوسرے ہنٹ دیں. یا پھر آپ ان سے بھی پوچھ سکتے. ویسے آپ لوگ آپس میں ہیں, مشورہ. ہنٹ لے لیں. ہنٹ دے دے ایک. ہنٹ. ایک اور ہنٹ صرف مسلمان کے لیے ہے. بہت ساری چیزیں ہیں, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے. پہلی ہنٹ کیا ہے؟ پہلی ہنٹ ہے اللہ اور اس کے رسول کو بہت پسند ہے. اور میں نے ابھی بتایا وہ بھی پسند ہے. اور دوسری آپ نے کیا دی؟ صرف مسلمان کے لیے ہے. مسلمان کے لیے. حج. نماز. ہو سکتا ہے. نماز ہو گئی ہے. نماز. نماز ذرا سے پہلے دو. بھائی ڈن, میں ڈن کر دوں گا. آپ تو بھائی چلیں بھائی تیسری ہنٹ لے لو. ہنٹ لے لیں. نماز. نماز. ڈن. سوچ لو ایک بار, ایک اور ہنٹ لے لو. کنفیوز کر رہے ہیں آپ. لے لو نا ایک اور ہنٹ. کیا ہو گیا اس میں؟ کون سے نمبر کم؟ یا کھول دو. اچھا ہنٹ دے دیں. نہیں چلو ان کی بات مان کے کھول دو. نماز ہی ہے. ماشاء اللہ ان کا جواب بھی درست ہے. آ جائیں آپ. 3. چلیں. دنیا میں زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے. ہنٹ. ایک اور ہنٹ دوں. بہت قیمتی چیز ہے. سونا, چاندنی, کوئلہ. مگر آپ نے پہلے کہہ دیا نا کہ ہم متبرک اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے رکھیں گے, تو سونا چاندی تو ہو نہیں سکتا. اور سونے کو آپ بغیر تالے کیسے رکھیں گے اندر؟ بالکل. وہ ایسے بھی کاغذ میں لکھا ہوا, آپ کو اگر لے جانا تھا ایسے میں آپ کو 1000 زمزم کا سونے لکھ کے دے دوں گا. بہت قیمتی ہے اور وافر مقدار میں پایا جاتا ہے. 2 ہنٹ لے چکے ہیں آپ. دنیا میں زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے, بہت قیمتی چیز ہے. تیسری ہنٹ لے لیں اگر آپ کو لینا چاہیں تو. لے لیں. لے لیں. اس کا استعمال بھی بہت زیادہ کیا جاتا ہے. محسن بھائی کی بات بھی تھوڑی ہے. زمزم. ڈن. جی.
एक और हिंट ले लो। 3 तो होगी। दुनिया में ज्यादा मिकदार में पाया जाता है, बहुत कीमती चीज है, इसका इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा है, ज्यादा किया जाता है। पानी। जमजम का पानी, ठीक है, डन है। डन। बस कोई और कोई हिंट नहीं चाहिए? नहीं, फाइनल है? फाइनल है। चले रमजान ये खोल दे, ये तो खोल ही दे। पानी। पानी लिखा हुआ है बस। पानी। गलत। बात ये है कि जमजम भी पानी है ना, बात तो हमारी दुरुस्त है। देखिए, हमारा जवाब दुरुस्त मान। 2 तरीके का पानी है, एक तो जमजम शरीफ का पानी है और एक जो हम नॉर्मल पीते पानी। यहाँ मुराद वो वाला पानी था जो हम नहीं थे, जमजम का पानी नहीं था, वरना जमजम लिखा हुआ होता ना। चले किस्म तो उसमें ही आ गई ना पानी जी? में। किस्म तो पानी में ही आ गई। बात, यहाँ पे नहीं लिखा होता। चले हमारा जवाब गलत मान ले भाई, क्या है? अब आप आपका जवाब दुरुस्त नहीं है, क्योंकि मैंने आपको कहा ले लो हिंट, आपने नहीं ली। फिर इसके बाद लास्ट बॉक्स रह जाएगा, वो आपसे खुलवा देंगे जी। 1 चले। 1 ले रहे हैं, तो ले ले। सुन्नत है। सुनने तो बहुत सारी चीज होती है। दूसरी कई बीमारियां इससे दूर होती हैं। वाह वाह वाह, कई बीमारियां इससे दूर होती हैं। मौसम भाई इस हिंट पे आप पहुंच जाए, इस चीज पे। अच्छा रमजान में आपको भी नहीं बताना इसमें क्या है? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह एक बार पढ़ा तो है, ये है क्या? तीसरी हुजूर अलैहिस्सलाम को बहुत पसंद थी। सुन्नत है, कई बीमारियां इससे दूर होती हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम को बहुत पसंद थी। वाह, डन। इससे पहले भी हुआ है, इससे पहले भी इसी पे। इससे पहले भी यही हुआ था, बस देख ले। तो आपकी मर्जी है भाई, आप फिर बाद में बोलोगे घर जाके मौसम मैंने फंसवा दिया। नहीं तो अब खोल दूं? जी। बस चलें। क्या है आपका जवाब? मिसवाक। चलें। सुभान अल्लाह। जी मिसवाक, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए। अब लास्ट एक बॉक्स बाकी है, तो वो आप बताइएगा, खड़े ना हो। सुन्नत है, अगले हिंट। इसका कलर ब्लैक है। सुभान अल्लाह। मैं बताऊं, मगर हम आपकी टीम में नहीं सर आप वैसे भी एक बॉक्स गलत खुलवा चुके हैं। हैं। अभी ये सही खुलवाऊंगा। हाँ ये सही ये तो खुलवा ले। सुन्नत है, कलर ब्लैक है। सुन्नत है, कलर ब्लैक है। क्या हुआ? सुरमा। माशाल्लाह, इसकी अगली एंड नहीं चाहिए? पहुंच गई है माशाल्लाह। नहीं चाहिए अगली एंड, फाइनल है? एक मिनट। हाँ एक ले लो। एक हिंट दे दे। मर्द औरत दोनों इस्तेमाल करते हैं। सुरमा। सुरमा। जी फरमान भाई, का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इस एक्टिविटी के आखिर में हम रमजान भाई से पूछते हैं कि किसका जो है वो पल्ला जो है वो ज़्यादा भारी रहा। कि इस एक्टिविटी में हसन भाई की टीम जीत गई, क्योंकि मोहसिन भाई की टीम में एक जवाब गलत हो गया है। जवाब भी मोहतात दिया इन्होंने, हारी नहीं, ये नहीं कहा आपने, ये भी कमाल है आपका यार। माशाअल्लाह। वैसे भी हमारा मकसद भी यही है कि हार तो है नहीं, सब जीत ही जीत है। माशाअल्लाह। मकसद सिर्फ यही है कि बच्चे जो है इस बहाने घर में बैठ के देखें, कुछ इल्म सीख लें, कुछ दीन सीख लें। अब जो भी चीज़ें इसमें तस्करा हुआ, कुरान पाक, मदीना मुनव्वरा, पानी, खजूर, नमाज, तो इन सब की तरकीब अगर बच्चे सुन रहे हैं मुझे, तो कुरान पाक भी पढ़ें, दिन में कुछ टाइम मखसूस कर लें। जिस तरह आप अपने मोबाइल को टाइम देते हैं, अपनी पढ़ाई को टाइम देते हैं, अपने खेलने को टाइम देते हैं, इसी तरह कुरान पाक का भी एक मखसूस टाइम कर ले कि मैं डेली 15 से 20 मिनट कुरान शरीफ पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा। तो ये एक्टिविटी सेगमेंट ख़त्म हुआ, अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है अशआर चैलेंज। तो ये सेगमेंट शुरू करने से पहले मैं जो हमारे व्यूवर्स बैठे हुए हैं, बच्चे जो हैं, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि आप जो है किड्स मदनी चैनल जो यूट्यूब पे है हमारा, उसको आप सब्सक्राइब कर लें। उस पर आपको हमारा ये प्रोग्राम, आपका इम्तिहान, ये भी मिलेगा, और आपको वहाँ पे हमारी पोएम्स, कहानियाँ, दुआएं और हमारे दीगर प्रोग्राम जो हो रहे हैं आपको वो भी मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आइए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है अशआर मुकाबला। हम इसमें एक अशआर इनसे पूछेंगे, एक मुकाबला
ایک مقابلہ ان سے کریں گے. تو اس طرح ہم لائن بائی لائن ایک ایک کر کے چلتے جائیں گے. تو یہ سیگمنٹ بھی جو ہے ہم رمضان بھائی سے کروائیں گے. باغ طیبہ میں سخانہ پھول پھولا نور کا. آپ بتائیں. مست بو ہے بلبلے پڑتی ہے کلمہ نور کا. ماشاء اللہ جی آپ کا جواب بالکل درست ہے. ماشاء اللہ. دوسرا جی محسن بھائی میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. ماشاء اللہ سبحان اللہ. بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. سبحان اللہ. یا نبی اب تو مدینے میں مجھے بلوائیے. او میسر ہوں؟ آپ صحیح ہیں محسن بھائی. ہو ویسے باری آپ کی ہے. ہو میسر. بالکل صحیح ہے. ہو میسر، ہو میسر با ادب پھر آپ کی گلیوں کی سیر. واہ واہ. سبحان اللہ. جی محسن بھائی جی تیز ہے تلوار کی بھی دھار سے ہی پل صراط. تم سنبھالا دو کہیں نہ جائے پسل میرا پہ. ماشاء اللہ. واہ واہ. شعر کا پہلا مصرع مکمل کیجئے. بلائیں گے تمہیں بھی ایک دن سرور مدینے میں. نہ ہو مایوس دیوانوں پکارے جاؤ تم ان کو. جی محسن بھائی کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ. کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. ماشاء اللہ. جی ماشاء اللہ. ہر دل بنے میں خانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ. اب بتائیں گے. جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. محسن بھائی آپ کا جو شعر ہے وہ بڑا ہی اچھا اور بہت یاد رہنے والا ہے. پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا. چلیں اب. کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا. یہاں پر لکھا ہوا پیتے ہیں تیرے درگاہ، کھاتے ہیں تیرے درگاہ. درست مان لو نا بھائی. چلے آپ کا جواب درست مان لیا جاتا ہے. سبحان اللہ. چلیں. عابد آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا. ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی. واہ واہ. آباد ماشاء اللہ. رضا اس پہ مدینہ ہے. سبحان اللہ. جی محسن بھائی تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ. تا حشر رہے روشن نوری کا ایک آشانہ. سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری. تا حشر رہے روشن نوری کا ایک آشانہ. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. اب شعر مکمل کر کے یہ بتائیں یہ شعر کس کا ہے؟ اے نظم رسالت کے چمکتے ہوئے مقطع. چمکتے ہوئے مقطع. شعر بھی مکمل کرنا ہے، یہ بھی بتا رہے ہیں کس کا ہے. جی تو نے ہی انہیں مطلع انوار بنایا. سبحان اللہ. واہ کس کا ہے؟ ماشاء اللہ. مولانا حسن رضا خان صاحب. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء یہ جواب محسن میں نے دیا تو یہ سوال ان کی طرف چلے گی. اب ہم جی جی. ان کی طرف آتے. کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے. محبوب کیا مالک و مختار بنایا. واہ واہ. ماشاء اللہ. مولانا حسن رضا خان. ماشاء اللہ. گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا. کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا. واہ ماشاء اللہ. مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ. رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی. رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی. شعر تو اعلیٰ حضرت کا ہے لیکن مصرع یاد نہیں آ رہا. چلیں صحیح اعلیٰ ہے. حضرت کا. آپ نے یہ تو صحیح بتایا کہ شعر کس کا ہے؟ اعلیٰ حضرت کا ہے. آدھا جواب تو درست ہو گیا، آدھا اور کر لیں. نہیں یہ نہیں آ رہا. آپ بتا دیں کچھ نہ کچھ. کچھ نہ کچھ بتا. رمضان میں کیا کریں؟ ایک آپ بتا دیں. بتا دیں. رہ گیا بوسہ دہے نقش کفے پا ہو کر. اعلیٰ حضرت کا شعر ہے. منبع فیض بھی ہے، مجمع افضال بھی ہے. منبع فیض بھی ہے، مجمع افضال بھی ہے. آخر میں اس کے عبد القادر آتا ہے. بالکل آتا بھول گیا ہے. میں. بالکل آتا ہے. شعر کس کا یہ ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا. آپ کا یہ بھی درست ہے. اور مطلب آپ نے قادر آتا ہے. 70% جواب دے دیا.
اب 30% آپ کر دیں. مہر عرفاں کا منور بھی ہے عبد القادر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو برکت عطا فرمائے, آپ دونوں کو درازی عمر بالخیر, شاد رکھے, آباد رکھے. ہمارا یہ سیگمنٹ بھی اختتام ہوا, اور اس سیگمنٹ کا کیا حال تھا, مطلب جی اس میں محسن بھائی کا بھی ایک جواب غلط ہوا, ویسے دونوں ہی جیتے. ماشاءاللہ دونوں ہی جیت گئے, اللہ تعالیٰ دونوں کو کامیابی دے. اب آئیے بڑھتے ہیں حسن بھائی کی جانب. ان سے درخواست ہے کہ ہمیں کوئی حسان بھائی سے کہ وہ ہمیں کوئی نعت سنائے. تو شمع رسالت ہے, عالم تیرا پروانہ, تو شمع رسالت ہے, آقا عالم تیرا پروانہ, تو ماہ نبوت ہے, جلوائے جانانا, پیتے ہیں تیرے در کا, کھاتے ہیں تیرے در کا, آقا پیتے ہیں تیرے در کا, کھاتے ہیں تیرے در کا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا, تو شمع رسالت ہے, آقا عالم پروانہ, ہر پھول میں بو تیری, ہر شمع میں ذو تیری, آقا ہر پھول میں بو تیری, ہر شمع میں ذو تیری, بلبل ہے تیرا بلبل, پروانہ ہے پروانہ, بلبل ہے تیرا بلبل, پروانہ ہے پروانہ, تو شمع رسالت ہے, آقا عالم تیرا پروانہ, تو ماہ نبوت ہے, جلوائے جانانا, جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے, جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے, ہر دل بنے میں خانہ,
میرا پروانہ تو مانگ نبوت ہے اے جلوہ جانانا. جی پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. انشاءاللہ عز و جل آپ سے پھر نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی انشاءاللہ نئے مہمانوں کے ساتھ، نئی چیزوں کے ساتھ. آپ ہمارا یہ پروگرام آپ کا امتحان یوٹیوب کڈس مدنی چینل پہ دیکھ سکتے ہیں. اور ایک بات، ان دنوں ہمارا 3 سے 5 ڈیلی منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے، سیٹرڈے، ویک میں 5 دن ہمارا ڈیلی لائیو سلسلہ ہوتا ہے 3 سے 5، جس میں بچوں کو قاعدہ سکھایا جاتا ہے، جس میں بچوں کو عقائد سکھائے جاتے ہیں، جس میں بچوں کو انبیاء کرام کے بارے میں بتایا جاتا ہے. تو ایک بہت اچھا لرننگ سیشن ہے آپ کے لیے 3 سے 5. تمام بچے اس سلسلے کو ضرور دیکھیں اور ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا امتحان آپ کا امتحان بچوں آج ہے آپ کا امتحان. چلو دیکھیں کون دے گا جواب. بچوں کا مدنی چینل، بچوں کا مدنی چینل، بچوں کا مدنی چینل، بچوں کا مدنی چینل.